تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ آراف آیات 44 تا 53۔ آگے کا مضمون۔ آگے وہ سوال و جواب مذکور ہوا ہے جس کا تبادلہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ہوگا۔ اہل جنت دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ ہم سے تو ہمارے رب نے جو وعدے کیے تھے وہ ایک ایک کر کے پورے ہوئے، تم بتاؤ تم نے بھی وہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا یا نہیں جس کی تمہیں خبر دی گئی تھی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں سب دیکھ لیا۔ اس کے بعد ایک منادی ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اعلان کرے گا۔ پھر یہ بیان ہوا ہے کہ اعراف کی برجیوں سے رجال امت کے ایک گروہ کو جنت اور دوزخ کے احوال کا مشاہدہ کرایا جائے گا کہ وہ دیکھ لیں کہ اللہ کے جن وعدوں کے لیے وہ جیے اور مرے وہ کس طرح پورے ہوئے۔ یہ اصحاب الاعراف اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کو ان کی علامات امتیاز سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ اہل جنت کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دیں گے اور اہل دوزخ کے قائدین کو پھٹکاریں گے کہ بتاؤ تمہاری ساری جمعیت اور تمہارا سارا غرہ کیا کام آیا؟ تم قسمیں کھا کھا کر جن کے باب میں یہ کہتے تھے کہ یہ کبھی کسی رحمت کے سزاوار نہیں ہو سکتے، وہ کہاں ہیں اور تم کہاں بھاڑ میں جھونک کے گئے ہو؟ اس کے بعد یہ بیان ہوا ہے کہ اہل دوزخ پانی کے لیے طرح طرح کر رہے ہوں گے اور اہل جنت سے فریاد کریں گے کہ کچھ ادھر بھی نظر کرم کرو، لیکن وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کے لیے ان چیزوں کی مناہی کر رکھی ہے۔ آخر میں یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ جنت و دوزخ کا جو احوال سنایا جا رہا ہے یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کو آگاہ کرنے کے لیے ایک کتاب اتاری جس میں اپنے علم قطعی کی روشنی میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی تفصیل سنا دی، تاکہ جو ایمان لانا چاہیں وہ اس ہدایت کو اختیار کر کے اپنے آپ کو رحمت کا سزاوار بنا لیں، لیکن یہ اپنی رعونت کے سبب سے منتظر ہیں کہ جب یہ ساری باتیں واقعات کی شکل میں ان کے سامنے آئیں گی تب ان کو مانیں گے، لیکن وہ وقت ماننے کا نہیں ہوگا بلکہ سر پیٹنے کا ہوگا۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون
وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ۔ اور جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر پوچھیں گے، ہم سے تو جو کچھ ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو بالکل سچا پایا، کیا تم نے بھی جو کچھ تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ پھر ایک منادی کرنے والا ان کے بیچ پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں ان پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ اور ان کے درمیان پردے کی دیوار ہوگی اور دیوار کی برجیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی علامت سے پہچانیں گے، اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ آپ پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ وہ اس میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن متوقع ہوں گے، اور جب ان کو اہل دوزخ کی طرف توجہ دلائی جائے گی وہ پکار اٹھیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالموں کا ساتھی نہ بنائیو۔ اور برجیوں والے کچھ اشخاص کو جن کو وہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے آواز دیں گے، کہیں گے کہ کیا کام آئی تمہاری جمعیت اور تمہارا وہ سارا گھمنڈ جو تم کرتے تھے؟ کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے باب میں تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ یہ کبھی اللہ کی کسی رحمت کے سزاوار نہیں ہو سکتے؟ داخل ہو جنت میں، اب نہ تو تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو آواز دیں گے کہ پانی یا ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخش رکھی ہیں کچھ ہم پر بھی کرم فرماؤ۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر رکھی ہیں، ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا۔ بس آج ہم ان کو نظر انداز کریں گے جس طرح انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ اور ہم ان کو ایک ایسی کتاب پہنچا دے چکے ہیں جس کی تفصیل ہم نے علم قطعی کی بنیاد پر کی ہے، ہدایت اور رحمت بنا کر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ یہ لوگ بس اس حقیقت کے مشاہدے کے منتظر ہیں جس روز اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ لوگ جنہوں نے اس کو پہلے نظر انداز کر رکھا تھا بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی کہ ہماری سفارش کرے، یا ہے کوئی صورت کہ ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے کہ اس سے مختلف عمل کریں جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور جو کچھ وہ گھڑتے رہے تھے سب ہوا ہو گیا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت ایک نہایت ہلکا سا تصور دیتی ہے اس انقلاب حال کا جو جنت میں پہنچ کر انسان کی قوتوں اور صلاحیتوں کے اندر برپا ہوگا۔ اس دنیا میں تو ہمارے سمع و بصر اور ادراک و ابلاغ کی قوتیں نہایت محدود ہیں، معمولی معمولی چیزیں ہماری ان قوتوں کی راہ میں روک بنی ہوئی ہیں، لیکن عالم آخرت میں یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ جنت کے عالم سے جب چاہیں گے اہل جنت دوزخ والوں کو مخاطب کر کے ان سے سوال و جواب کر لیں گے۔ اس سائنسی دور کے انسان کے لیے یہ بات ذرا بھی حیران کرنے والی نہیں ہونی چاہیے۔
جب آج انسان نے قدرت کے محض چند ضمنی قوانین کا راز دریافت کر کے اپنے لیے ایسی دوربینیں ایجاد کر لی ہیں جن کی مدد سے ہزاروں میل کی مسافت پر جلنے والی شمع کی لو کو دیکھ سکتا ہے، ایسے فون بنا لیے ہیں جن کی وساطت سے جب چاہے پاکستان کا پریزیڈنٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ سے بات کر سکتا ہے، ایسے ٹیلی ویژن بنا لیے ہیں جن پر ایک ملک کے لوگ کسی دور دراز ملک کے کسی خطیب کو اپنے ملک کے کسی مجمع کے سامنے تقریر کرتے، مجمع کو تالیاں پیٹتے اور نعرے لگاتے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ ایسے آلات بنا لیے ہیں جو اس کو لاکھوں میل کی مسافت سے نبض کی حرکت اور دل کی دھڑکن سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو آخر اس عالم کی باتوں پر حیران ہونے کی کیا وجہ ہے، جہاں یہ سارے عوامی سے طبعی جو آج ہمارے جکڑے ہوئے ہیں بدل جائیں گے اور اس زمین و آسمان کی جگہ نئے آسمان و زمین پیدا ہو جائیں گے۔ اہل جنت کا یہ سوال اہل دوزخ سے جو یہاں نقل ہوا ہے، تبلیغ و تذکیر کے مقصد سے تو ظاہر ہے کہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا وقت تو گزر چکا ہوگا۔ اس کا مقصد محض اہل دوزخ کی تفضیح ہوگا۔ اس کے جواب میں اہل دوزخ کا اعتراف گویا مجرم کا وہ آخری اعتراف ہوگا جس کے بعد اس کے اور اس کی سزا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہ جائے گی۔ چنانچہ ایک منادی ان ظالموں پر اللہ کی لعنت کا اعلان کرے گا، اور یہ اعلان ہم مانا ہوگا اس کے کہ اب سزا اور عذاب کا باب شروع ہو گیا ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون۔ عام طور پر لوگوں نے اس ٹکڑے کو منادی کے اعلان ہی کا ایک حصہ سمجھا ہے، لیکن میرے نزدیک منادی کا اعلان لفظ ظالمین ہی پر تمام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ٹکڑا بطور تضمین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کے طور پر اس کے ساتھ لگایا ہے، تاکہ کلام محض مستقبل کی ایک حکایت بن کے نہ رہ جائے بلکہ حال پر بھی پوری طرح منطبق ہو جائے۔ اس تضمین سے گویا یہ وضاحت ہو گئی کہ ظالمین سے مراد کون لوگ ہوں گے۔ فرمایا وہی لوگ جو آج اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک رہے ہیں، جو اس میں کجی پیدا کرنے کے لیے سعی ہیں اور آخرت کے منکر ہیں۔ اس وضاحت کے بعد آخرت میں ہونے والی منادی وقت کے قریش پر ٹھیک ٹھیک اسی طرح چسپاں ہو گئی، گویا جامع بود کے برقامت او دوختہ بود۔ اس قسم کی تضمینات قرآن مجید میں بہت سی ہیں، پیچھے بھی اس کی مثالیں گزر چکی ہیں، آگے بھی نہایت بلیغ مثالیں آئیں گی۔ اس کی ایک مثال آیت 51 میں بھی آ رہی ہے۔ انہی تضمینات سے بالعموم اصولی باتیں یا مستقبل کے ماجرے یا ماضی کی سرگزشتیں حاضر اور حال کا جامہ پہنتی ہیں، اس وجہ سے ان پر خاص طور پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے، ورنہ نظم کلام درہم برہم ہو جاتا ہے اور تاویل میں ایسے تکلف سے کام لینا پڑتا ہے جس سے نہ صرف ذوق کرتا ہے بلکہ زبان کے آداب و قواعد بھی اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ چنانچہ یہاں بھی جن لوگوں نے اس کو تضمین نہیں مانا، انہیں وہم بالآخرۃ کافرون کے ٹکڑے کی تاویل میں تکلف کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے اس کو وہم بالآخرۃ کانوا کافرین کے معنی میں لیا ہے، حالانکہ یہ قرآن میں ایک قسم کا اضافہ ہے۔ الذین یصدون میں صدّا کا لفظ لازم اور متعدی یعنی رکنے اور روکنے دونوں کے معنوں میں آیا ہے۔ ایسے الفاظ کے ترجمے میں مشکل پیش آتی ہے۔ میرے نزدیک ایسے الفاظ کے باب میں محتاط طریقہ یہ ہے کہ اگر قرینہ واضح ہو تب تو قرینے کے تقاضے کے متعلق ترجمہ کرنا چاہیے، ورنہ متعدی مفہوم کے اعتبار سے ترجمہ اولیٰ ہے، اس لیے کہ متعدی کے اندر لازم کا مفہوم خود مضمر ہوتا ہے۔ الذین یبغونہا عوجا میں عوجا سے مراد تو اگرچہ وہ ساری کج آرائیاں اور کج عملیاں ہو سکتی ہیں جو خدا کی راہ سے ہٹ کر انسان اختیار کرتا ہے، لیکن نظائر قرآن کی روشنی میں میرے نزدیک اس کا مفہوم خدا کی صراط مستقیم یعنی توحید کی راہ میں کجی پیدا کر کے شرک کی پگڈنڈیاں نکالنا ہے۔ ان نظائر کی وضاحت کسی مناسب محل میں انشاءاللہ تفصیل سے آئے گی۔
وبینہما حجاب وعلی الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطعمون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم۔ حجاب سے مراد، جیسا کہ خود قرآن کے دوسرے مقام سے واضح ہے، وہ دیوار ہے جو دوزخ اور جنت کے درمیان کھڑی کر دی جائے گی۔ سورہ حدید میں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوَرٍ، حدید 14، پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، ایک ایسی دیوار کہ طول و عرض کا اندازہ کون کر سکتا ہے، جو پورے عالم جنت اور عالم دوزخ کے درمیان حد فاصل کا کام دے گا، جبکہ صرف جنت کی وسعتوں کی تمثیل قرآن نے آسمانوں اور زمین کی وسعتوں سے دی ہے۔ اعراف عرفا کی جمع ہے۔ عرف گھوڑے کی پیشانی کی چوٹی اور مرغ کی کلگی کو کہتے ہیں۔ یہیں سے یہ لفظ کسی مینار یا برجی یا دیدبان کے لیے استعمال ہوا، جو کسی اونچی دیوار یا پہاڑی پر بنا دیا جائے، جہاں سے تمام اطراف و جوانب کا بیک نظر مشاہدہ ہو سکے۔ قرآن کے اسلوب بیان سے واضح ہے کہ جنت دوزخ کے درمیان جو دیوار کھڑی کر دی جائے گی، یہ اعراف یعنی مینارے اور برجیاں اسی دیوار پر ہوں گے، جہاں سے جنت و دوزخ کے تمام مناظر کا مشاہدہ ہو سکے گا۔ رجال کا لفظ یوں تو اپنے عام مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربیت کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ اس سے بالعموم نمایاں اور ممتاز اشخاص مراد ہوتے ہیں۔ مثلاً رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نور 37۔ ایسے رجال جن کو تجارت اور خرید و فروخت یاد الہی سے غافل نہیں کرتی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، احزاب 23۔ اور اہل ایمان میں سے ایسے رجال ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچ کر دکھایا جو خدا سے انہوں نے باندھا۔ یہیں آیت 48 میں بھی یہ لفظ ائمہ کفر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اعراف والے کچھ اشخاص کو جن کو وہ ان علامتوں سے پہچانتے ہوں گے پکاریں گے، کہیں گے کہ بتاؤ کیا کام آئی تمہاری جمعیت اور کیا کام آیا تمہارا گھمنڈ۔ کلن لفظ کل ہم دوسرے مقام میں بتا چکے ہیں کہ جب یہ جماعتوں یا اشخاص کے ذکر کے بعد اس طرح آئے جس طرح یہاں آیا ہے تو یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے معرفہ بن جاتا ہے، یعنی اس سے مراد وہی گروہ یا اشخاص ہوں گے جن کا ذکر اوپر گزرا ہے۔ یہاں اوپر اہل جنت اور اہل دوزخ کا ذکر ہوا ہے، چنانچہ اس سے مراد وہی دونوں گروہ بحیثیت گروہ ہیں۔ سیما کے معنی علامت اور نشان کے ہیں۔ مثلاً سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ قرآن مجید اور احادیث دونوں میں اس بات کے اشارات موجود ہیں کہ قیامت میں اہل ایمان اور اہل کفر دونوں اپنے اپنے اعمال کے اثرات سے ممتاز و ممیز ہوں گے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک شخص کے 5 کلیاں گھوڑے دوسرے گھوڑوں میں جا ملے ہوں تو کیا وہ ان کو پہچان نہ لے گا؟ لوگوں نے کہا، یہ بات تو ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح میری امت کے لوگ قیامت کے دن اپنے وضو کے آثار سے اس طرح نمایاں ہوں گے کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔
ابو لہب کی بیوی کے متعلق خود قرآن مجید میں مذکور ہے کہ قیامت کے دن اس کے گلے میں اس طرح کی رسی پڑی ہوگی کہ جس طرح کی رسی ایندھن جمع کرنے والی لونڈیاں اپنے گلے میں ڈال کر لکڑیاں چننے کے لیے نکلا کرتی ہیں۔ اس نوع کے بعض اشارات معراج سے متعلق احادیث میں بھی موجود ہیں۔ غرض یہ بات واضح ہے کہ اہل ایمان ہوں یا اہل کفر، دونوں گروہ اپنے اپنے محل میں اپنی نمایاں نشانیوں اور علامات کے ذریعے سے ممتاز ہوں گے، اور اہل اعراف ان علامتوں کے واسطہ سے اہل جنت کے صدیقین، شہداء اور صالحین و ابرار کو بھی پہچان لیں گے، اور اہل دوزخ کے لیڈروں اور اشرار و مفسدین کو بھی۔ اجزائے کلام کی تشریح کے بعد قابل غور سوال صرف یہ باقی رہ جاتا ہے کہ اصحاب الاعراف کون لوگ ہیں؟ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس سوال کے جواب میں 4 قول نقل کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں دونوں تول میں برابر برابر ہوں گی، اس وجہ سے ان کا فیصلہ ابھی معلق ہوگا کہ دوزخ میں بھیجے جائیں یا جنت میں۔ دوسرا یہ کہ علماء اور فقہاء کا یہ ایک گروہ ہوگا۔ تیسرا یہ کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں حصہ لیا ہوگا۔ چوتھا یہ کہ یہ ملائکہ ہوں گے۔ ان میں سے مؤخر ذکر دونوں قول تو بالکل ہی بے جان ہیں۔ ان کی تائید میں کوئی ادنیٰ اشارہ بھی قرآن میں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ان پر کسی گفتگو کی ضرورت نہیں۔ پہلا قول اگرچہ بہت مشہور ہے، یہاں تک کہ اسرا از دوز خیا پرس کے اعراف بہشت است ہمارے لٹریچر میں ضرب المثل کی حیثیت حاصل کر گیا ہے، لیکن کئی پہلوؤں سے یہ قول بھی ضعیف معلوم ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ یہاں ان کے لیے رجال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، جب اس طرح سے آتا ہے جس طرح سے یہاں آیا ہے تو اس سے مراد نمایاں اشخاص و رجال ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کا حال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی نیکیاں اتنی بھی نہ ہوں گی کہ ان کی بدیوں پر بھاری ہو سکیں، آخر ان کا ایسا نمایاں وصف کیا ہے جس کے سبب سے ان کا ذکر اس لفظ سے کیا گیا ہے؟ دوسرا یہ کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر برابر ہوں گی، ضروری نہیں کہ وہ سب مرد ہی ہوں، ان میں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر ان کے لیے رجال کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ کوئی ایسا لفظ کیوں نہ استعمال ہوا جو جامع نوعیت کا ہوتا، مثلاً طائفہ یا امت یا ان کے ہم معنی کوئی لفظ۔ تیسرا یہ کہ یہاں کسی ایک لفظ سے بھی نہ تو یہ بات نکلتی ہے کہ ایک ایسا گروہ کا معاملہ یا ماجرا بیان ہو رہا ہے جس کا معاملہ ابھی معلق ہے، اور نہ یہ بات نکلتی ہے کہ ان کو اعراف کی یہ سیر کرانے سے مقصود کیا ہے، حالانکہ موقع ایسا ہے کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے تھی۔ چوتھا یہ کہ یہ لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ کو جس انداز میں مخاطب کریں گے، ان کو مخاطب کر کے جو جو باتیں فرمائیں گے اور ان کے ساتھ جس اعزاز و اکرام سے ان کا معاملہ مذکور ہوا ہے، وہ سب اس امر کے خلاف ہے کہ یہ ایک ایسے گروہ کا ذکر ہو جس کی اپنی نجات کا معاملہ ابھی معلق ہو اور جس کی اپنی کارگزاری کی نوعیت یہ ہو کہ نیکی اور بدی دونوں برابر برابر ہو کر رہ گئی ہو۔ قرآن کے بیان سے واضح ہے کہ یہ لوگ اہل جنت کو مبارکباد دیں گے، اہل دوزخ کے لیڈروں کو سرزنش اور ملامت کریں گے کہ تم دنیا میں بہت اتراتے اور اکڑتے رہے ہو، بتاؤ تمہاری جمعیت اور تمہارا سارا سرمایہ غرور کہاں گیا؟ ان کو لتاڑیں گے کہ تم خدا کی ساری نعمتوں کا اجارہ دار تنہا اپنے آپ کو سمجھتے تھے، غریب مسلمانوں کو کسی فضل کا سزاوار نہیں سمجھتے تھے، اب دیکھو کہ تم کہاں ہو اور وہ کہاں ہیں۔ آخر میں اہل جنت کو تمکن اور دوام اور استمرار کی بشارت دیں گے۔ غور کیجئے کہ یہ ساری باتیں ایسے لوگوں کی زبان سے کس طرح نکل سکتی ہیں جنہیں خود اپنی نجات کی فکر پڑی ہو کہ معلوم نہیں مشیت غیب کیا فیصلہ کرتی ہے۔ نفسیاتی نقطۂ نظر سے نہ یہ ممکن ہے کہ اس طرح کی باتیں کسی مذبذب اور متردد گروہ کے منہ سے نکل سکیں، اور نہ اخلاقی پہلو سے یہ ایسے لوگوں کی زبان سے زیب ہی دیتی ہیں جن کے اپنے کارنامے کچھ زیادہ وقی نہ ہوں۔ ان وجوہ سے ہمارے نزدیک یہ قول اپنی شہرت کے باوجود کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔
صحیح قول ہمارے نزدیک دوسرا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے یہ قول مجاہد رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، جن کا مرتبہ تفسیر میں معروف و معلوم ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے علماء اور صلحاء سے مراد ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو لیا ہے جو دنیا میں حق و باطل کی کشمکش میں حق کے علمبردار، خیر کے داعی اور منکر سے روکنے والے رہے ہیں، جنہوں نے حق کی حمایت میں اہل باطل کے چرکے سہے ہیں اور جو مظلوموں کی مدافعت میں سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوئے۔ ایسے علماء اور فقہا یا بالفاظ دیگر رجال بلا شبہ قیامت کے دن اس اعزاز کے سزاوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اعراف کی بلندیوں سے جنت اور دوزخ دونوں کا مشاہدہ کرائے، تاکہ وہ حق و باطل دونوں کا آخری انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور اپنی زبانوں سے رفقائے حق کو مبارکباد دے دیں اور دشمنان حق کو سرزنش کریں۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ یہ لوگ اعراف کی بلندیوں سے سب سے پہلے اہل جنت کو سلامتی اور مبارکباد پیش کریں گے۔ لم يدخلوها وهم يطمعون سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کو جنت میں بھیجنے سے پہلے ہی یہ مشاہدہ کرایا جائے گا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی سچائی ہر پہلو سے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جنت میں داخل ہوں۔ وہم یطمعون کے الفاظ سے ان کی تواضع جھلکتی ہے، باوجود یہ کہ یہ سارا اعزاز و اکرام صاف شہادت دے رہا ہوگا کہ اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ و مقام کیا ہے، لیکن وہ اپنی تواضع و فروتنی کے سبب سے اپنے آپ کو امیدوار رحمت ہی کے درجے میں سمجھیں گے۔ چنانچہ یہاں الفاظ ٹھیک ٹھیک ان کی ذہنی کیفیت کے اعتبار سے استعمال ہوئی ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ جو لوگ اللہ کی شانیں جانتے ہیں وہ اپنے آپ کو امید اور طمع کے درجے سے اونچا کبھی نہیں لے جاتے۔ یہ تنگ ظرفوں کا شیوا ہے کہ وہ بہت تھوڑے میں بہک جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر فرماتے ہیں، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، شعراء 82، اور وہ کہ جس سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ جزا و سزا کے دن میری غلطی معاف فرمائے گا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ ارشاد ہوا، ہاں میں بھی، الا ان یتعمدنی اللہ برحمہ، میں بھی اسی وقت جنت میں جاؤں گا جب اللہ کی رحمت مجھے ڈھانک لے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ الآیہ، یہ اسلوب بیان اکرام و اعزاز پر دلیل ہے۔ پہلے وہ اہل جنت کی کامرانیوں کا مشاہدہ کریں گے اور اس کے مشاہدے میں بالکل محو ہو جائیں گے، پھر اہل دوزخ کی طرف ان کو توجہ دلائی جائے گی کہ ذرا ایک نظر دشمنان حق کے انجام پر بھی ڈال لیجئے۔ ان پر نظر پڑتے ہی ان کی زبان سے بے تحاشا تعوذ کی دعا نکلے گی، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجیو۔ جس طرح اوپر وہم یطمعون کے الفاظ میں ان کی تواضع و فروتنی پر عکس پڑتا ہے، اسی طرح یہ دعا ان کے کمال خشیت کی بھی دلیل ہے اور جہنم کے منظر کی ہولناکی کی بھی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اصحاب اعراف کا یہ خطاب الفاظ سے واضح ہے کہ اہل دوزخ کے لیڈروں سے ہوگا، اس لیے کہ اپنی جمعیت پر ناز اور اپنے مال و جاہ پر غرہ انہی کو تھا۔ دوزخ میں یہ لوگ اپنے نمایاں نشان سے ممتاز ہوں گے، اس وجہ سے اہل اعراف پہچان جائیں گے کہ یہ ابو لہب ہے، یہ ابو جہل، یہ فلاں اور یہ فلاں۔ ان کو مخاطب کر کے اہل اعراف ان سے یہ سوال بطور تفضیح کریں گے۔ ہر دور کے ائمہ کفر کا اپنے مال و اسباب اور اپنی تعداد و جمعیت پر غرہ قرآن میں تفصیل سے مذکور ہے۔ ہم نے یہاں ماں کو سوالیہ مفہوم میں لیا ہے، اس میں زور بھی زیادہ ہے اور قرآن کے نظائر سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔
پھر بعد کا جملہ جو اس سے متعلق ہے واضح طور پر سوالیہ ہے بھی۔ اگر اس کو بعد والے جملے سے الگ مفہوم میں لے لیں تو کلام میں ہم آہنگی باقی نہیں رہے گی۔ اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، یہ سوال ان ائمہ کفر سے اہل اعراف کنین جنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کریں گے کہ بتاؤ کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں جن کے باب میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ یہ کبھی ہمارے خدا کے کسی فضل کے سزاوار نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں مذکور ہے کہ سادات قریش اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل یہی لاتے تھے کہ اگر اس میں کوئی خیر کا پہلو ہوتا تو کیا اس کے پیرو یہی فقیر، فاقہ کش اور غلام و نادار بنتے؟ خدا کی ساری نعمتوں کے سزاوار تو ہم بنائے گئے، پھر اس کے لیے ان کا انتخاب کیوں ہوا؟ اہل اعراف ان کے اسی غرور کے سامنے رکھ کر سوال کریں گے کہ فرماؤ جن کو تم کسی فضل و رحمت کا سزاوار نہیں سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں اور تم کہاں ہو؟ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ اوپر والا سوال تو اہل اعراف ائمہ کفر کو مخاطب کر کے کریں گے، اور یہ بات وہ اہل جنت کو مخاطب کر کے ان سے بطور تہنیت و تبریک کہیں گے، جس سے برسر موقع ان کی توہین کرنے والوں کی تفضیح بھی ہو جائے گی۔ یہاں ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اہل جنت تو فعل جنت میں راجمان ہوں گے، پھر ان کو مخاطب کر کے ادخلوا الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ کہنے کا کیا معنی؟ غالباً اسی سوال سے بچنے کے لیے ارباب تعویل نے اس جملہ کے مخاطب اور اس کے قائل کے تعین میں بڑے تکلف سے کام لیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ سارا تکلف انہیں اس وجہ سے کرنا پڑا کہ انہوں نے عربیت کے اس اسلوب کو ملحوظ نہیں رکھا کہ عربی زبان میں فعل ہر جگہ اپنے ابتدائی معنی ہی پر دلیل نہیں ہوا کرتا، بعض مواقع میں وہ تمکن و استمرار پر بھی دلیل ہوتا ہے۔ مثلاً دیکھ لیجئے یہی ادخلو سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے جو اپنے ابتدائی مفہوم میں نہیں بلکہ تبریک و تہنیت اور تمکن و استمرار کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ پس جب وہ یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو انشاءاللہ امن کے ساتھ۔ یوسف 99۔ یہ اس موقع کا ذکر ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی ان کی ہدایت کے بموجب اپنے والدین کو ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دربار میں ان کی پذیرائی فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ان لوگوں کے مصر میں داخل ہونے کا سوال نہیں تھا، وہ مصر میں نہ صرف داخل ہو چکے تھے بلکہ ان کے والدین حضرت یوسف علیہ السلام کے پہلو میں فروکش اور یہ تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں موجود تھے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین صریحاً تبریک و تہنیت اور بشارت تمکن کے مفہوم ہی میں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک ٹھیک اسی مفہوم میں اصحاب اعراف کا اہل جنت کو مخاطب کر کے ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون فرمانا بھی ہے، یعنی مال و جاہ کے غرور کے والے تو تمہیں نہایت حقیر و ذلیل سمجھتے رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے علی الرغم تمہیں جنت کی سرفرازی بخشی، تم اس میں سرفراز رہو، اب نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ حرمہا میں جس تحریم کا ذکر ہے یہ شرعی حرمت اس کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس معنی میں ہے جس معنی میں فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ۔ مائدہ 26۔ بس یہ سرزمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی میں ہے، یعنی 40 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حتمی طور پر اس سرزمین سے محروم کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی چیز سے حتمی طور پر محروم کر دے تو
نہ وہ چیز کسی طرح اس کو پہنچ سکتی ہے اور نہ وہ اس کو کسی طرح پا سکتا ہے۔ اہل جنت کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں سوال پر پورے تو کوئی عذر نہیں ہے۔ ان کے پاس ہر نعمت کی فراوانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے اہل دوزخ کو محروم کر دیا ہے۔ اس وجہ سے نہ یہ ان کو پہنچ سکتی ہیں، نہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ یہ آیت بطور تضمین ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے جواب حرمہا علی الکافرین کی وضاحت اپنی طرف سے فرما دی کہ کافرین سے کون لوگ مراد ہیں۔ اس تضمین سے کلام بالکل مطابق حال ہو گیا۔ گویا قریش پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف دوسروں کی حکایت ہے، بلکہ یہ ان کی بھی حکایت ہے۔ اس قسم کی تضمین کی مثال اوپر آیت 45 میں بھی گزر چکی ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، یعنی اللہ نے جو چیز ان پر دین کی حیثیت سے اتاری اس کو انہوں نے ہنسی مسخری میں اڑایا۔ ہر چیز کا ایک محل و مقام ہوتا ہے۔ دین اس لیے آتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں صحیح نقطۂ نظر متعین کرے تاکہ لوگ ہلاکت کے گھڑے میں گرنے کے بجائے فلاح و سعادت کی راہ اختیار کریں۔ لیکن جن لوگوں نے زندگی کو بازیچۂ اطفال سمجھ رکھا ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ خواہشات کے خلاف سنجیدہ سے سنجیدہ حقیقت کو بھی مذاق تصور کرتے اور مذاق ہی میں اس کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرتہم الحیات الدنیا، یہ اس لاابالیانہ طرز عمل کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ وہ کیوں زندگی کی نہایت سنجیدہ حقیقتوں سے اندھے بنے رہے۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں اور کوئی باز پرس ان سے نہیں ہو رہی۔ اس سے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ بس دنیا اسی لیے پیدا ہوئی ہے کہ اگر کسی اللہ کے بندے نے ان کی توجہ دلائی کہ اس کے بعد ایک روز حساب کے کتاب بھی آنے والا ہے تو اس کے لے ڈالے کہ یہ دیوانہ اور خپتی ہے، ہماری آزادی اور ہمارے عیش کو مقدر کر رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، یہاں ننساہم نظر انداز کر دینے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور یہ فعل کا استعمال اس اسلوب پر ہے جس کو دوسری جگہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ استعمال بظاہر فعل ہوتا ہے لیکن مقصود اس سے اس کا لازم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولتا نہیں، یہ بھولنا نظر انداز کرنے کی تعبیر ہے۔ لقاء قرآن کے نظائر سے واضح ہوتا ہے کہ کہیں اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوا ہے، کہیں اپنے ظرف کی طرف، لیکن مدعا دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے، یعنی رب سے ملاقات آخرت میں۔ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا، یعنی اس دن میں اپنے رب کی ملاقات کو بھلائے رکھا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ جملہ چونکہ اوپر والے جملے پر ہی عطف ہے، اس وجہ سے یہ دراصل کما کانو کے مفہوم میں ہے۔ کما کے اندر تشبیہ و تمثیل کے ساتھ ساتھ سببیت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ اور سبب اس کے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تو یہ ترجمہ بالکل صحیح ہوگا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم کا مرجع قریش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے اس احسان عظیم کا اظہار فرمایا ہے جو قرآن کی صورت میں ان پر فرمایا۔
اس کتاب کی صفت یہاں یہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں ہم نے اپنی علم قطعی کی روشنی میں ان تمام امور کی تفصیل بیان کر دی ہے جن سے آگاہ ہونا دنیا و آخرت کی سعادت کے لیے ضروری ہے۔ اس تفصیل سے ان تفصیلات کی طرف بھی اشارہ ہے جو اوپر اہل جنت، اہل دوزخ اور اصحاب الاعراف سے متعلق بیان ہوئی ہیں، جو ہیں اگرچہ عالم آخرت سے متعلق، لیکن کوئی ان کو محض ہوائی اور خیالی باتیں، فکشن نہ سمجھے، بلکہ یہ پیش آنے والے حقائق ہیں جو تمام تر علی علم بیان ہوئے ہیں۔ یہاں لفظ علم کی تنکیر موقع کلام دلیل ہے کہ تضخیم شان کے لیے ہے، یعنی یہ خدا کے عظیم وسیع محیط کل علم پر مبنی ہے۔ ان میں سے ہر بات قطعی اور اٹل ہے۔ خدا قیامت کے روز کی باتیں بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح کل اور آج کی باتیں جانتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی نے ان کو خیالی باتیں قرار دے کر ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تو وہ سوچ لے کہ وہ دن دور نہیں جب وہ ایک ایک بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور پکار اٹھے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی خبر دی تھی سب سچی ثابت ہوئیں۔ ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون، ہدایت اور رحمت کے دو لفظ آغاز و انجام اور دنیا و آخرت دونوں کو سمیٹ لیتے ہیں، یعنی یہ کتاب لوگوں کے لیے دنیا میں ہدایت ہے اور اس ہدایت کو اختیار کرنے کا ثمرہ آخرت میں رحمت ہے۔ یؤمنون فعل، جیسا کہ ہم دوسرے محل میں واضح کر چکے ہیں، ارادہ فعل کے معنی میں ہے۔ اس کا ترجمہ یوں کیجئے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ هل ينظرون الا تاویلہ، تاویل کے لفظ پر ہم سورہ آل عمران کی تفسیر میں تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو قرآن سنا رہا ہے ہیں تو اٹل حقیقتیں، لیکن چونکہ ابھی یہ واقعات کی صورت میں ظاہر نہیں ہوئی ہیں بلکہ مستقبل کے پردے میں چھپی ہوئی ہیں، اس وجہ سے منکرین ان کو خالی خولی دھمکی سمجھتے ہیں اور منتظر ہیں کہ یہ واقعات کی شکل میں ظاہر ہوں تو ان کو دیکھ کر یقین کر لیں۔ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، مطلب یہ ہے کہ جب یہ باتیں واقعات کی شکل میں ظاہر ہوں گی تو آج جن کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسولوں نے جن باتوں سے ہمیں آگاہ کیا تھا وہ سب حقیقت ثابت ہوئیں۔ اس وقت حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ ہے کوئی سفارشی جو ہماری سفارش کرے، یا ہے کوئی صورت کہ ہم دنیا میں پھر جائیں اور کچھ نیکی کمائیں۔ لیکن ان کی یہ حسرت حسرت ہی رہے گی، اس لیے کہ نیکی کی کمائی کا وقت نکل چکا ہوگا۔ جو وقت ان کو نیکی کمانے کے لیے ملا اس میں انہوں نے بدی کمائی اور جھوٹے سفارشیوں پر تکیہ کیے رہے۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، زندگی کی اصلی قیمت جیسا کہ سورہ عصر میں واضح فرمایا ہے یہی ہے کہ اس میں نیکی کمائی جائے۔ جس نے نیکی نہ کمائی اس کی زندگی وبال بنی اور اس نے بڑے قیمتی سرمایہ سے اپنے لیے تباہی کا سودا کیا۔ دل عنہم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے فرضی معبود سب خواب و خیال ثابت ہوں گے، اس لیے کہ ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ تھی ہی نہیں کہ انہوں نے اپنے جی سے گھڑ کے ان کو خدا کی طرف منسوب کر رکھا تھا کہ خدا نے ان کو اپنا شریک و شفیع بنایا ہے۔